بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیو میں اویئرنیس کے لیے، پیشنٹس کی اویئرنیس کے لیے بنا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے، اگر ہم انگلش میں لے لیں تو اسٹریس فیئر انزائٹی ان پاکستان اینڈ گلوبل ورلڈ۔ اگر ہم اس کو اردو میں ڈیفائن کریں تو آج کل ہم پاکستان یا دنیا کے کسی بھی شہر کو دیکھیں تو ایک چیز تقریباً ہر انسان کے چہرے پہ نظر آتی ہے، وہ ہے انزائٹی، سٹریس اور فیئر۔ کوئٹہ ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، ملتان ہو، یا اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی شہر، کسی بھی ملک میں آپ لوگوں کو دیکھیں گے، ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی ذہنی دباؤ، خوف، بے چینی کا شکار نظر آئے۔ اس کی زندگی اس کے گرد گھوم رہی، کسی کو مستقبل کا خوف، کسی کو روزگار کاروبار کا خوف، کسی کو اپنی صحت کے بارے میں تشویش، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی وجہ کے اندرونی گھبراہٹ اور بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، نیند خراب ہونے لگی ہے، معمولی باتوں پر پریشانی ہونا، بے صبری ہونا، چڑچڑاپن، ہر وقت منفی خیالات آنا، نیگیٹو تھاٹس جس کو کہتے ہیں، ذہن کا مسلسل چلنا، خیالات چلنا، مصروف رہنا، ذہن ایک طرف، خیالات رکنا نہیں، یہ سب علامات تقریباً عام ہو چکی ہیں۔ اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جدید دور کے انسان کو درپیش زیادہ تر ذہنی اور جذباتی مسائل کے مسئلے ہیں، جس میں خوف، بے چینی، ذہنی دباؤ مختلف صورتوں میں آ چکی ہیں۔ مستقبل کا خوف، ماضی کی پریشانیاں جو ان کو چھوڑتی نہیں ہیں، سماجی دباؤ، سماجی رویے، رشتوں کے مسائل، آپس میں ایک دوسرے کو نہ سمجھنا، یہ ہر انسان کے ذہن کو متاثر کر چکی ہے اور کر رہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جسمانی بیماریوں کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں، مختلف ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہیں، اور جا کے سر سے پاؤں تک جو ٹیسٹ ہمیں سمجھ آتا ہے ہم کرا لیتے ہیں، اور جسمانی بیماریاں تو اس میں کم نکلتی ہیں لیکن اس میں ذہنی مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹیسٹ میں تو یہ چیزیں بہت کم آتی ہیں، آتی بھی نہیں ہیں۔ زیادہ ہم فوکس جسمانی بیماریوں کو کرتے ہیں، حالانکہ جب انسان کا ذہن مسلسل خوف، پریشانی، دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اثرات آہستہ آہستہ اس کے جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں اور وہ علامات کی صورت میں آتے ہیں۔ اس بیماری کا کوئی نام نہیں ہوتا، علامات کی صورت میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک اس سلسلے میں ان لوگوں کا کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو ہومیوپیتھک کو سمجھنا ہے
کہ ہومیوپیتھک ہے کیا، تو میں مختصر سمجھا دیتا ہوں۔ ہومیوپیتھک کے جو بنیادی اصول ہے جس کی بیس پہ ہم مریض کا علاج کرتے ہیں، ہم بیماری کے نام پہ اس کا علاج نہیں کرتے، ہم اس انسان کو مکمل اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو مکمل سنتے ہیں، اس کے مکمل مسائل کو سنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں سمجھاتا ہوں کہ مریض کس قسم کے خوف کا شکار ہے، اس کو کس قسم کا خوف ہے۔ آج کل کی دنیا میں بہت خوف ہے، تو وہ خوف ہر انسان میں مختلف ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں وہ ذہنی مسئلہ یا اس کی زندگی میں انزائٹی یا اس کی زندگی میں فیئر پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس کو بے چینی اگر ہو رہی ہے، وہ کن حالات میں ہوتی ہے اور کن حالات میں بڑھ جاتی ہے، یہ ایک علامت ہوتی ہے جو ہم پیشنٹ سے لیتے ہیں، انڈیویجول ہوتی ہے۔ اب بے چینی تو ہر انسان کو، جیسے کہ آپ کہیں گے کہ ہر انسان کو بے چینی ہوتی ہے، لیکن اس کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، تو اس کو مد نظر ہمارے ہومیوپیتھک میں رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ذہنی اور جذباتی مسائل، ایک بندہ جذبات میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں اس بندے کی میڈیسن تک پہنچاتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں غصے میں چیزیں توڑنے کا روا پیدا ہو جاتا ہے، کچھ بندے چیخ و پکار کرتے ہیں، کچھ بندے کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ تینوں کی میڈیسنس ایک نہیں ہوگی، الگ الگ ہوگی۔ اس لیے ہومیوپیتھک کو پہلے آپ نے سمجھنا ہے کہ ہومیوپیتھک انفرادی علاج، انڈیویجول بندہ جو ہوتا ہے، ہر بندہ، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہوا ہے، ہر بندے سے اس کی عادات، اس کی رہن سہن، اس کا سوچ، اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہے، اس کا مزاج مختلف ہے۔ تو یہ تمام عوامل جو ہے نا ہومیوپیتھک میں کیس ٹیکنگ کا حصہ ہوتے ہیں یا بنیاد ہوتی ہے۔ اس لیے اگر صحیح طریقے سے کیس ٹیکنگ کی جائے تو ہم اس مریض کی جو یہ کیفیت ہے اس سے اس کو ہم نکال سکتے ہیں اور ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ بجائے جب کسی ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو جب دیکھتے ہیں آپ اس خوف، انزائٹی اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو اینٹی ڈپریشن میڈیسن دینا شروع کر دیتے ہیں، ہر بندے کو نیند کی دوائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ہر بندے کو، وہ ہر ٹائم سویا ہی رہتا ہے، وہ اپنی لائف سٹائل میں اس کی لائف ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ ہر ٹائم سوتا ہے، نیند کی گولی کھائے گا تو سوئے گا۔ اب نیند کے مسائل ہمارے یہاں اس وقت 99% لوگوں کو نیند کے مسائل ہیں، اور نیند کی گولی جب تک وہ نہیں کھاتے اس وقت تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے یا ان کو نیند نہیں آتی۔ اب اس پہ سب سے بڑی چیز ہے، ہم ان مسائل کو ڈسکس نہیں کرنا کہ اس کا حل کیا ہے۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس میں ہم مریض کو اس طرف لے کے آ رہے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں اس کا علاج ہے ان بیماریوں کا، اور مستقل علاج ہے، مستقل طور پہ پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے۔ تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس نے بہت ساری ایسی میڈیسنس کھائی ہوتی ہیں جس سے اس کے جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن مریض ٹھیک ہونے لگ جاتا۔ البتہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان منفرد ہوتا ہے، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور اس کے لیے ہمیں اس کی موضوع دوائی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا انسان، کوئی شخص جو انزائٹی، ڈپریشن، فیئر کا شکار ہے اور اس مسئلوں میں معمولی سمجھ نہیں آتی اس کو، یا آپ کو نہیں سمجھ آتی، تو اس کا اگر بر وقت اس کو رہنمائی دی جائے، درست اس کا علاج نکالا جائے، مناسب اس کا علاج کیا جائے، اس کو میڈیسنز دی جائیں، تو وہ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے، پازیٹیو ہو جائے گا۔ اس کے جو تھاٹس ہیں جو ہر وقت اس کو خوف میں رکھتے ہیں، نیگیٹو
تھاٹس جو اس کے خوف میں رہتے ہیں وہ پرسکون ہو جائے گا، ذہن اس کا پرسکون ہو جائے گا، صحت اس کی اچھی ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، جو لوگ کھلی فضا میں رہتے ہیں، جو شہروں سے دور رہتے ہیں، وہ انزائٹی ڈپریشن میں نہیں جاتے۔ تو جس دور میں ہم چل رہے ہیں اس پوری گلوبل ورلڈ میں، پوری دنیا کے انسان وہ ایک مشینی زندگی کی طرف چل پڑے ہیں اور جا رہے ہیں، اور مشین جو ہوتی ہے وہ مسلسل چلتی ہے، جب اس کا سوئچ آف کر دو تو بند ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک انسان اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف اوقات میں ریسٹ بھی کرتا ہے، آرام بھی کرتا ہے، اٹھتا بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب وہ پازیٹیو رہتا ہے۔ وہ اس مقصد کو اس وقت تک صحیح طریقے سے سمجھ لیں کہ پرفارم کر سکتا ہے جب تک وہ پازیٹیو رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری جو میڈیسنز ہے وہ نیگیٹو تھاٹس کو ختم کرتی ہے، فیئرس کو ختم کرتی ہے، انزائٹی کو ختم کرتی ہے، ڈپریشنز کو ختم کرتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ ہومیوپیتھک علاج کرائیں۔ کس سے کرائیں؟ کلاسیکل ڈاکٹر سے کرائیں، اس ڈاکٹر سے کرائیں جو صحیح ہومیوپیتھک کو سمجھتا ہو، جو صحیح اس کی روح کو سمجھتا ہو، اور ہومیوپیتھک کے اصولوں کے مطابق علاج کرائیں۔ آپ یقین کریں گے اگر اس کے مطابق علاج ہونے لگ جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جائیں گی، اور ایک وقت ایسا ہو جائے گا کہ ہم مشینوں کے درمیان میں کام کریں گے، لیکن ہم مشینوں کو مشینیں ہی سمجھیں گے، ہم خود مشین نہیں بن جائیں گے۔ تو لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے، جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ آگے تک پہنچائے تاکہ لوگ اپنا علاج کرائیں۔ پوری دنیا میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، پوری دنیا میں ہومیوپیتھک پہ کام ہو رہا ہے، ہمارے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، ہمارے پاکستان اور ممالک کراچی، لاہور، اسلام آباد میں بھی اچھے اچھے ڈاکٹرز ہیں، لیکن پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ صحیح کلاسیکل وے میں علاج کر رہا ہے، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اسی طریقے سے انزائٹی کے پیشنٹ کو ایک ہی میڈیسن دے رہا ہے، ایسے نہیں ہے۔ انڈیویجول آپ کو سنیں، آپ کے مسئلے کو سنیں اور اس مسئلے کے مطابق آپ کو میڈیسن دیں۔ اچھا، مجھ سے کسی نے اپائنٹمنٹ بک کرنا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو انٹرنیشنل نمبر سے اگر آپ ڈائل کریں گے تو 923229009030 آپ کال کریں، واٹس ایپ پہ آپ اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں آن لائن۔ اسی طرح پاکستان میں اگر آپ یہاں اس ملک میں ہیں تو اس کے لیے 032229009030 پہ آپ واٹس ایپ پہ اپنا اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ میں دو طرح کے علاج کرتا ہوں، ایک ہے ہیئر ٹرانسمیشن ٹو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ، جس میں مریض کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کے بال ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہم اس کے تھرو دنیا میں پیشنٹ کہیں بھی ہوتا ہے اس کے تھرو ہم اس کو مینجمنٹ دیتے ہیں اور میڈیسن اس کے تھرو اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی کیس ٹیکنگ کر لیتے ہیں، اگر وہ ہمارے شہر میں موجود ہے یا ہمارے ملک میں موجود ہے تو اس کی پوری مکمل کیس ٹیکنگ کر کے اس کی جو میڈیسن بنتی ہے اس کو یا تو لکھ دی جاتی ہے یا اس کو بنا کے بھیج دی جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ ان دونوں طریقوں میں مریض کو جو آسانی ہو اس کے مطابق وہ اپنا اپائنٹمنٹ بک کرے اور ہم سے علاج کرائے انشاءاللہ تعالی۔ ہم سے علاج سے مراد ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے علاج کرائے، ضروری نہیں صرف مجھ سے ہی کرائے۔ یہ ویڈیو صرف اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ اویئرنیس آف ہومیوپیتھک دی جا رہی ہے کہ ہومیوپیتھک میں کتنا بڑا بڑا علاج، اور اس کے لیے آپ دنیا جہان کے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور دنیا جہان کے ڈاکٹر صرف ایک ہی میڈیسنز آپ کو دے رہے ہوتے ہیں اور اسی پہ چلا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کو لے اپنا لائف سٹائل صحیح کریں، یہ کریں وہ کریں۔ اس میں بھی آپ نے اپنا لائف سٹائل صحیح کرنا ہے، لیکن آپ کو ہمت ہوگی تو آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک کریں گے۔ تو دعا کریں ہم اس دنیا میں جن مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کے ذریعے بھی ان مسائل سے نکالے اور علاج کے ذریعے سے بھی نکالے۔ علاج سنت ہے، لازمی کرائیں، اور اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں، اس نیت سے کریں کہ اگر آپ نے نہیں کرانا تو آپ کے ارد گرد ایسا کوئی بندہ ہے جو بیچارہ مجبور ہے، جس کے پاس پیسے بھی ہے، جو اپنا علاج کرانا بھی چاہتا ہے،
لیکن اس سے صحیح ڈاکٹر نہیں ملتا، صحیح علاج نہیں ملتا، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دعا کرے ہم سب کے دونوں جہان اللہ تعالیٰ بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی اور صحیح علم دینے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔